اور قرآن حکیم میں ہمیں اس کی بے شمار دلائل ملتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر آپ کی نسل کا ذکر سورہ انبیاء میں کیا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو انسانیت کا پیشوا بنایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کی جانب ہم نے وحی کی، ان کو حکم دیا، ان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اعمال کے اندر خیر کو پیدا کریں، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ نماز کی ادائیگی کرے اور ساتھ میں زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پر آپ کا ذکر ملتا ہے سورہ مریم کے اندر، سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے، کس چیز کا؟ نماز کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم تو آپ کو پتہ یہودی تھی، اور یہودی تو ویسے ہی سود خور ہیں، اس وقت کے بھی سود خور تھے، آج کے بھی سود خور ہیں، اور یہ سب سے بڑے حرام خور رہے ہیں تاریخ میں، سب سے زیادہ حرام خور رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کی دولت کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے اور مال کو جمع کیا ہے۔ تو جب ان سود خوروں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی درخواست کی کہ یا اللہ ان پر رحم فرما، ظاہر ہے آپ کی تو امت تھی، جب آپ نے اس وقت دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میرا عذاب تو ہر اس شخص تک پہنچے گا جس تک میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وہ ہر شے پر غالب ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن یاد رکھیں کہ میری رحمت جو ہر چیز پر غالب ہے یہ میں اسی کے لیے لکھوں گا، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا، سورہ مریم میں اس کا بھی ذکر موجود ہے، وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میری ذات کو سراپا برکت بنا دیا ہے، میں جہاں بھی ہوں گا وہاں برکت ہوگی، لیکن فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، لیکن مجھے جو حکم دیا ہے وہ حکم یہی ہے کہ نماز کو ادا کرو اور اس کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی امتیں ماضی میں بھی آئیں ان کا بھی مالی ٹیسٹ ہمیشہ لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ صرف بدنی عبادات کر کے، نمازیں ادا کر کے یا روزہ رکھ کر یہ سمجھے کہ آپ مجھے فائنینشلی کوئی کنٹریبیوشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ میں اللہ تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا ہے، میں 5 وقت تیرے سامنے آ کر اپنی گردن جھکا کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں بندگی کے سارے تقاضوں کو پورا کروں گا اور تجھے اپنا آقا تسلیم کروں گا، وہاں دوسری طرف اپنے مال میں سے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کی ادائیگی کر کے مجھے اور آپ کو یہ ثبوت بھی دینا پڑے گا کہ میرے رب جو مال تو نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا ہے وہ مال بھی میں تیری راہ میں خرچ کرنے کا کھلے دل سے ارادہ بھی کرتا ہوں اور اس کا اظہار عملی طور پر اس زکوٰۃ کی تقسیم سے بھی کیا کرتا ہوں۔